فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ محترم سامعین، دلائل نبوت اور رسالت کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قدیم صحف سماوی کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہیں، اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ایک سچے نبی اور رسول تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دلائل پہ گفتگو کروں جو اس حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یا قدیم آسمانی صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رسالت اور نبوت کے انسٹیٹیوشن کی مختصر سی تاریخ رکھوں۔ اس انسٹیٹیوشن کو ہم تین بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا دور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جو ایک نبی بھی تھے۔ اس کا دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ایک رسول بھی تھے، اور اس کا تیسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی سے شروع ہوتا ہے جب آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو مبعوث کیا۔ گویا کہ ایک طریقے سے دنیا کی ہدایت کے لیے پہلے جو کام انبیاء علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، حضرات رسول سر انجام دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے جو تھے، یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر سے ایک گروہ پیدا کیا گیا جو کہ مکہ میں یا سرزمین عرب میں مقیم تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وہ گروہ پیدا ہوا، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ اس مناسبت سے وہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ پہلے یہ لوگ فلسطین میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں چلے گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں فرعون کی غرقابی کے بعد واپس یہ لوگ پھر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم کے ان دو بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے دو امتیں پیدا کی، جس میں سے پہلے مرحلے پر بنی اسرائیل کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اور ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نبی ان کے درمیان میں موجود ہوتا تھا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے ہدایت کی اس انسٹیٹیوشن کا جسے ہم نبوت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا رسالت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو جب بحیثیت ایک نبی کے پیش کیا تو آپ نے اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے اس انسٹیٹیوشن سے الگ کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود کو اس روایت کے ایک حصے کے طور پہ پیش کیا، اس کی کنٹینیوٹی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو اس انسٹیٹیوشن کی کنٹینیوٹی کے طور پہ پیش کیا تو دیکھیے پھر ایک تقاضا ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تاریخ سے پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں وہ تقاضا یہ تھا، خاص طور پر حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد، کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آتا تھا تو عام طور پر یا تو پچھلا نبی اس کو اپائنٹ کرتا تھا، اس کی نبوت کا اعلان کرتا تھا، یا پھر آنے والے کی پیشگوئی کر دی جاتی تھی، اس کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا۔ اور خاص طور پر اگر وہ غیر معمولی حیثیت کا آدمی ہو، جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی، تو پھر اس کی پیشگوئی بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی، اور اس کی پھر بڑی تفصیل تھی جو قدیم صحف سماوی میں ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس تاریخی تسلسل کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی پیشگوئی پیچھے کی جائے اور آپ اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ثابت کریں، یہ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اسی پیشگوئی کا مصداق بنا کر پیش کیا جو پچھلے صحیفوں میں موجود تھی، اور ثابت بھی کیا کہ آپ ہی اس پیشگوئی کا مصداق ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ مصداق کا مطلب سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ پچھلے صحیفوں کا، پچھلی کتابوں کا، تورات کا، انجیل کا مصداق ہیں، جو پیشگوئیاں ان میں بیان ہوئی ہیں ان کا مصداق ہیں۔ چنانچہ جیسے ہم سورہ بقرہ کے آغاز پر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے آغاز میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو کی گئی ہے تو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مصدقا لما معکم، کہ وہ جو کچھ بھی ان پہ نازل ہو رہا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ خود آپ کی ہستی بھی اس تعلیمات کا مصداق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو پہلے سے موجود ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید نے کئی حوالوں سے یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ حضور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے انہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، میں آپ چاہوں گا کہ اس پہ بھی خاص طور پہ توجہ دلاؤں،
اور یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دلائی جاتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ انجیل میں دیکھیے کہ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے اور وہ اپنی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ 3 لوگ تھے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، تو وہ سوال کرتے ہیں کیا تم وہ مسیح ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں مسیح نہیں ہوں۔ کیا تم ایلیا ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام جن کی آمد ثانی کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر تیسری ہستی جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، کیا تم وہ نبی ہو؟ تو حضور کی ہستی کا اس طرح وہاں انتظار ہو رہا تھا کہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ وہ نبی کے الفاظ ہی کافی ہوتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور اس کی بڑی غیر معمولی پیشگوئیاں ہیں، اور اس کے آنے کے بعد بڑے غیر معمولی واقعات ہیں جو پیش آئیں گے۔ تو آپ کا انتظار بڑی شدت سے ہو رہا تھا، اور یہود ہوں، نصارہ ہوں اور دنیا بھر کے اہل کتاب ہوں، وہ ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کی مذہبی روایت سے کسی آنے والے نبی کا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی پیشگوئیاں وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کا مصداق کچھ اور چیزوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں نے چاہا کہ آپ کی توجہ مبذول کرا دوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی کو، قرآن مجید کو ان پیشگوئیوں کا مصداق قرار دیا ہے جو قدیم صحف ثوابی میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو مترجمین ہیں عام طور پر جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں کہ حضور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، بلکہ جس طرح سورہ سبا آیت 20 میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں درست ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آپ کے شکر گزار نہیں رہیں گے، تو اس نے گویا کہ اپنی وسوسہ انگیزیوں سے، اپنی فتنہ انگیزیوں سے لوگوں کے بارے میں ثابت کر دیا کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ ٹھیک نکلا۔ تو مصداق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بات کا حقیقی روپ اختیار کر لیں، آپ کسی تمثیل کی حقیقت بن جائیں، آپ کسی کی بات کو سچا کر دیں۔ اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کی تصدیق کر دیں، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود مصداق بن کے سامنے آ جائیں، اس کی اصل حقیقت بن کے سامنے آ جائیں، جو بات کہی گئی تھی آپ عملاً وہ روپ دھار لیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی تھی اور یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے۔ اس سے تمہید کے بعد اب میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ تورات اور انجیل میں آنے والی پیشگوئیوں کا تذکرہ کر دوں۔ ظاہر ہے کہ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی پیشگوئیاں موجود ہیں، لیکن اس مختصر سے لیکچر میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں قرآن مجید کی وہ آیات بھی پیش نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے بس ایک ہی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پیشگوئیوں کا، ان تعلیمات کا مصداق ہے جو تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ تو اصل جو تفصیل موجود ہے وہ تو پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اور ان میں سے بھی جو خاص طور پہ 2 سب سے بڑی جو کتابیں ہیں، جو گویا کہ 2 امتوں کی نمائندہ کتابیں ہیں، یعنی یہود کی تورات اور نصارہ کی انجیل، ان کے بھی سارے اقتباسات نہیں بلکہ 1-2 اقتباسات لے کر میں بہت اختصار سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے، اور آپ کے سوا کوئی ان پیشگوئیوں کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ تفصیل کے لیے بہت کچھ چیزیں موجود ہیں، لٹریچر میں موجود ہیں، لیکن مجھے چونکہ استدلال کو واضح کرنا ہے 1-2 پیشگوئیوں سے چونکہ وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا بات ہے جو قدیم صحیفوں میں کہی گئی تھی، تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے تورات کو لیتے ہیں اور اس میں سے صرف ایک مقام میں لے رہا ہوں جو کہ استثنا کی کتاب میں باب 18 میں موجود ہے، آیت 15 سے 22 تک۔ دیکھیے وہاں پر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نقل ہوئی ہے جو وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چل کے اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اور پھر اس کی پہچان بتا رہے ہیں، پہچان یہ ہے
کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ دیکھیے آخر میں جو بات کہی گئی ہے میں پہلے اس کی شرح کر دوں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں پیشگوئیاں کی ہیں، بہت بڑی بڑی پیشگوئیاں کی ہیں، اور وہ سب کی سب پوری ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو سچا نبی ہے جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں خدا بول رہا ہوتا ہے، اور خدا ایک غلطی کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک غلطی بھی کرے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، اور جھوٹا نبی جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے کچھ تکے مار لے، کچھ اس کی باتیں ٹھیک بھی ثابت ہو جائیں، لیکن آپ کو اس کے ہاں بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سی پیشگوئیاں ملیں گی جو بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں۔ حضور کی زندگی میں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو اس چیز کی میں نے وضاحت کر دی کہ کیا پہچان ہے جو تورات میں بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے اس پیشگوئی کی طرف۔ دیکھیے اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں ایک ایک کر کے چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات اس میں جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے اس نبی کو اٹھاؤں گا۔ دیکھیے ہم پیچھے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو امتیں اٹھی ہیں، ایک بنی اسرائیل ہیں جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور دوسرے بنی اسماعیل ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ میں تیرے ہی بھائیوں سے، دیکھیے یہ بات اگر کسی کے حق میں پوری ہو سکتی ہے اس دنیا میں، یا کسی کے بارے میں یہ کہی جا سکتی ہے تو وہ بنی اسماعیل ہی ہیں، کیونکہ اگر یہ کہنا ہوتا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی پیدا کروں گا تو الفاظ یہ آتے کہ تمہارے اندر ہی سے پیدا کروں گا، تم میں ہی سے پیدا کروں گا، یہ نہیں کہا تم ہی میں سے پیدا کروں گا، یہ کہا تمہارے ہی بھائیوں میں سے پیدا کروں گا۔ تو بھائیوں کا مصداق اگر کوئی ہو سکتا ہے یا اس بات پہ اگر کوئی پورا اتر سکتا ہے تو وہ بنی اسماعیل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو اس پیشگوئی میں بیان کی گئی ہے کہ تیرے لیے، کہ میں تیرے لیے اس نبی کو اٹھاؤں گا، تو یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اصلاً بنی اسماعیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن آپ کی بعثت کا دائرہ انہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کی اپنے قوم سے آگے بڑھ کر آپ کی بعثت یہود و نصارہ کی طرف بھی کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بات اس لیے بڑی اہم ہے کہ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تھا تو ان کے متعلق تو کہہ دیا گیا قرآن میں رسولاً الی بنی اسرائیل، خود انجیل میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں۔ لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی بعثت یہود و نصارہ کی طرف بھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ تیرے لیے، تو یہاں سے بات نکل رہی ہے کہ ان کی بعثت گرچہ وہ بھائیوں میں مبعوث ہوں گے لیکن تمہارے لیے بھی نبی ہوں گے۔ تیسری بات جہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ تیری مانند، اب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی مانند حضور نبی ہوں گے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کے مانند حضور نبی ہوں گے، یہ بات سورہ مزمل میں قرآن مجید نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو تھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کئی پہلوؤں سے، میں ایک ایک کر کے وہ پہلو آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، حضور بھی ایک نئی شریعت لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لیڈرشپ تھی، مخالفانہ لیڈرشپ تھی، فرعون، آل فرعون، وہ مارے گئے۔ حضور کی مخالفت کرنے والے مکہ کے جو سردار تھے، قریش کے جو سردار تھے، وہ بھی مارے گئے۔ اچھا، حضور کی پوری قوم حضور پہ ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ کی پوری قوم بھی حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئی تھی۔ اچھا، حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہود و نصارہ مجموعی طور پر آپ پر ایمان نہیں لائے، اکا دکا لوگ ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ کی جو مخاطب جو دوسری قوم تھی، یعنی قبطی، ایک تو ان کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل، ایک قبطی بھی تھے، یعنی آل فرعون کے لوگ جن سے متعلق تھے، وہ ایک قبطی لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، مصری لوگ تھے، وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضور پہ بھی یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے، حضرت موسیٰ پر بھی قبطی ایمان نہیں لائے بحیثیت مجموعی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہم جانتے ہیں، آپ مصر سے فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی، صحرائے سینا کی طرف آپ نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر، بنی اسرائیل پر اقتدار حاصل ہوا، حضور کو بھی اپنی قوم کے اوپر اقتدار حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، اس نے پچھلی ساری شرائع اور کتابوں کو منسوخ کر کے گویا کہ ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا۔
قرآن نے بھی پچھلی ساری کتابوں کو اور شرائع کو منسوخ کر کے ایک نئی تاریخ کا، ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ تو ان سارے پہلوؤں سے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نظر آتی ہے۔ پھر ایک اگلی بات جو اس پیش گوئی میں بیان ہوئی ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ دیکھیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وحی میں ایک امکان تو یہ تھا کہ مفہوم اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے، وہ حضور کے دل میں ڈال دیتے اور حضور اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیتے۔ یوں نہیں ہوا، الفاظ بھی وحی کیے گئے ہیں، الفاظ بھی بعینی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ تو یہ اس بات کا مفہوم ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بول رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ پھر اگلی بات اس پیش گوئی میں یہ کہی گئی ہے کہ میری باتوں کو میرا نام لے کر پیش کرے گا۔ قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے، ہر سورت قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو تورات میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نام سے۔ تو حضور نے اللہ کی سند، اللہ کی اتھارٹی سے ہر چیز کو بیان کیا، یہ بھی اس پیش گوئی کے عین مطابق ہے۔ اور پیش گوئی میں جو ایک آخری اہم بات ہے وہ یہ کہ جو کوئی میری ان باتوں کو، جو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے تو میں ان کا اس سے حساب لوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی دعوت پیش کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو اس دعوت کو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت میں تو یہ ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہوگا، حساب لوں گا، اس دنیا میں بھی حساب لوں گا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کے جو مخاطبین تھے ان کی عدالت ہو گئی، ان کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ان میں سے مغلوبیت کی سزا سنائی گئی تھی، اور مشرکین مکہ کو یہ سزا سنائی گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ گرچہ وہ چونکہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو ہلاک نہیں کیا گیا، لیکن یہود و نصارہ چونکہ ایمان نہیں لائے تو ان کو مغلوبیت کی سزا دی گئی۔ تو یہ تورات کی پیشگوئی ہے۔ ایک پیشگوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بہت ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشگوئی ہی ایسی ہے کہ نبوت اور رسالت کے انسٹیٹیوشن کی پوری تاریخ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ملے گا آپ کو، حضور کے بعد تو کوئی آیا نہیں، حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں ملے گا جو اس طرح ان ساری باتوں کا مصداق ثابت ہو رہا ہو۔ میں نے آپ کو ایک ایک لفظ لے کے اس پیشگوئی میں سے بتا دیے۔ تورات کی اس پیشگوئی کے بعد اب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انجیل میں بھی کئی پیشگوئیاں ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک دو پیشگوئیوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید سورہ صف میں یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نام لے کر حضور کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ احمد نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا لیا تھا جو آپ کا ذاتی نام تھا، لیکن بدقسمتی سے انجیل کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل زبان تھی سریانی، تو ابتدائی جو انجیل لکھی گئی ہے وہ سریانی زبان میں نہیں لکھی گئی بلکہ یونانی زبان میں لکھی گئی، اور گویا کہ انہوں نے ترجمہ کر کے لکھا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انجیل کے معاملے میں بار بار اس کے تراجم کیے جاتے ہیں، بار بار اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو یہ باہتمام معاملہ ہوا ہے کہ حضور کے نام کے حوالے سے جو بھی پیش گوئی تھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب جو لفظ وہاں پہ باقی رہ گیا ہے وہ مددگار کا رہ گیا۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ ہم تو گفتگو صرف اسی پہ کر سکتے ہیں نا جو سامنے موجود ہے، ورنہ تو اس پہ بھی محققین نے کام کر کے بتایا ہے، وہ لفظ نکال کے بتا دیا کہ اصل لفظ کیا تھا، اصل یونانی لفظ کیا تھا، کس لفظ سے وہ ریپلیس ہوا، کس طریقے سے اس لفظ کا مفہوم وہی تھا جو احمد نام کا مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوری بحث یہاں نہیں کر رہا، میں تو وہ بات کروں گا جو اس وقت بھی کوئی انجیل کھولیے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو ایک پیشگوئی وہ ہے جو یوحنا کے باب 14 میں موجود ہے، آیت نمبر 17 میں، وہاں پر کہا گیا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر اسی باب 14 میں یوحنا کے آیت 31 میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ان پیشگوئیوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے، پہلی بات تو یہ کہ دوسرا مددگار، یعنی پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ اس لفظ کا جو بھی مفہوم آپ چاہیں نکال لیں، یعنی مسیح حضرات جو بھی مفہوم چاہیں نکال لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی کوئی دوسرا مددگار تو آئے گا نا جو ابد تک ساتھ رہے گا۔ سوال یہ کہ اس کا مصداق کون ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تاریخ سے مائنس کر دیجئے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو چکے ہیں، آج کے دن تک کوئی نہیں آیا۔ مسیحی حضرات اس کا انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہے، لیکن دیکھیے یہ اسلوب کسی شخص کی آمد ثانی کے لیے کتنا نامناسب ہے۔ آمد ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا۔ یہ کہنا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، میں درخواست کروں گا، یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے میں درخواست کروں گا، باپ سے یا مراد یہ اصل میں لفظ عبرانی زبان میں جو استعمال ہوا، یہ سریانی زبان میں استعمال ہوا، اصل لفظ جو تھا وہ آقا ہے، رب ہے، جسے ہم عربی میں رب کہتے ہیں یا اردو میں رب کہتے ہیں، اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا باپ، یہاں پہ اصل میں رب ہی ہے۔ تو میں رب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ یہ کوئی شخص اپنی آمد ثانی کے لیے یہ اسلوب کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ اس لیے یہ تو ایک زبردستی کی ہوائی بات ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہے۔ حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو پھر ایک ہی ہستی ہے جو دنیا میں آئی ہے اور جس کی تعلیمات ابد تک کے لیے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع مسیح ہو رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا آدمی آئے گا، دوسری ہستی آئے گی، اور کون ہوگا؟ وہ دنیا کا سردار ہوگا۔ یہ لقب مذہب کی تاریخ میں اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ پوری مذہبی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر آج کے دن تک اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے دنیا کا سردار تو ایک ہی ہستی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اپنے زمانے میں اپنی پوری قوم کے اوپر سرداری کا منصب حاصل ہوا، اور آپ کی بعثت تمام جہانوں کے لیے کی گئی تھی، تمام قوموں کی طرف کی گئی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی امت کو، جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، انہیں پوری دنیا کے اوپر سرداری حاصل ہوئی، 1200 برس تک انہیں سرداری حاصل رہی، اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں تو کوئی مذہبی گروہ اس وقت دنیا کا حاکم نہیں، بلکہ وہ یا تو ایتھیسٹ ہیں یا غیر مذہبی لوگ ہیں۔ تو دنیا کا سردار ہونے کا اگر کسی شخص کو، کسی بھی شخص کو اس اطلاق کیا جا سکتا ہے، اس کا مصداق ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر تیسری بات کہ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو جو کچھ تھا وہ حضور میں موجود ہے، میں نے ابھی تفصیل کر کے آپ کو بتائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ آپ کو اقتدار نہیں ملا، آپ کی اس طرح کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت نہیں ہوئی، آپ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا بلکہ تورات کے ہی پیرو تھے، اس طریقے سے آپ حکومت اور اقتدار بھی آپ کا قائم نہیں ہوا، آپ کی قوم بھی مجموعی طور کے اوپر آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی، یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ بھی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تو یہ باتیں جو کہ پیچھے تفصیل سے میں کر چکا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اگر سامنے رکھی جائے تو بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ان چند اشارات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ تورات میں اور انجیل میں اگر کسی آنے والے کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے کا ذکر ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو اس کا مصداق ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں ایک ہی ہستی ہوئی ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور آپ کسی وقت کسی کی ہستی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ جب اسلام شام پہنچا ہے، اسلام جب فلسطین پہنچا ہے، اسلام جب ان علاقوں میں پہنچا ہے، تو یہود و نصارہ انہوں نے دل کھول کے حضور کا استقبال کیا اور آپ کی تعلیمات پر وہ پوری طرح ایمان لیا۔ گرچہ ابتدائی جو لوگ تھے، جو حضور کے ارد گرد رہنے والے یہود و نصارہ تھے، وہ ضد، ہٹ دھرمی اور اناد کا شکار ہو گئے، لیکن جو باہر کے لوگ تھے وہ چونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہ پیشگوئیاں پوری طرح ثابت ہو چکی ہیں، کیونکہ عرب میں حضور کا اقتدار قائم ہو چکا تھا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پیشگوئیاں جو ہم انجیل میں پڑھتے ہیں، جو ہم زبور میں پڑھتے ہیں، جو ہم تورات میں پڑھتے ہیں، وہ تو بالکل پوری ہو گئی ہیں۔ تو پھر وہ ایمان لے کے آ گئے، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اب یہود و نصارہ کسی آنے والے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی کسی نبی کا انتظار نہیں کرتے، وہ آنے کا انتظار کرتے ہیں تو مسیح کی آمد ثانی کا تو کرتے ہیں، نبی کا انتظار نہیں کرتے۔ جبکہ میں نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات بتائی جو انجیل میں آج کے دن تک موجود ہے کہ وہ کسی نبی کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت یحییٰ کے ساتھ تو حضرت عیسیٰ آئے اور پھر حضور آئے، تو وہ کس نبی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ سوائے حضور کے کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت یحییٰ کے بعد ایک مسیح آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا نبی آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہود و نصارہ کی تاریخ میں موجود یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی کتابوں میں موجود یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں
تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں رہ سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ہے جو ان ساری پیشگوئیوں کا مصداق ہے اور واحد مصداق ہے جو قدیم صحف سماوی میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔